جائیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے، صاحب اقتدار کرے، کہیں کو منصب دے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ شاہ کسریٰ، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو گھوڑ سواری بھی سکھائی ہے اور میں نے اس کو تیر اندازی بھی سکھائی ہے، نیزہ بازی بھی سکھائی ہے۔ اب کبھی ہو سکے تو میں اپنے بیٹے کو نا کسی عالم کے پاس بھیجوں تاکہ ضروریات دین سے بھی آگاہ ہو جائے۔ شیخ حسن ایک بزرگ عالم تھے، اس دور میں اپنے علم کے لحاظ سے بزرگ شمار کیے جاتے تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت آپ گھر آ کے میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں۔ تو فرمانے لگے یہ حضور کے دین کا علم ہے، اسے رسوا نہیں کر سکتا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میرے پاس آ کے پڑھے، اس نے اگر پڑھنا ہے تو وہ میرے پاس ہے، جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھے، آ جائے یہاں۔ کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا کہ حضور میں نے بھی بس آزمانے کے لیے پوچھا تھا، ورنہ میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ گھر آ کے پڑھے گا۔ الحمدللہ اس عالم کے پاس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو علم کا پاس رکھنے والے، لحاظ رکھنے والے، اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ خیر، بچہ پڑھنے لگا، 4-5 سال متواتر اس نے اسباق پڑھے۔ بلایا بادشاہ کو کہ تیرا بیٹا ضروریات دین سے آگاہ ہو گیا، دستار ہو گئی، سند الفراغ اس کو مل گئی۔ فراغت کے بعد بچہ گھر چلا گیا۔ ایک دن استاد صاحب کو کچھ دنوں کے بعد کچھ خیال آیا تو پیغام بھیجا کہ ذرا شہزادے کو بھیجو، میں نے ملنا ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد بھیج دیا بیٹے کو، وہ ملنے آیا۔ استاد جی نے بچے کو اندر بلایا کمرے میں، اور پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور پھر ہاتھ کے اندر درہ پکڑا اور اس کے سارے وجود پر درے مارنے شروع کر دیے۔ اس قدر زور سے مارے کہ اس کے پورے وجود پر نشانات پڑ گئے۔ استاد جی میری غلطی، قبلہ مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا، اب کیا کر رہے، تھوڑا خیال کریں، مجھے بتائیں۔ چپ کر نالائق، اب میں وجہ سے ماروں گا، تجھے وجہ بتاؤں گا۔ مارتے رہے استاد جی۔ جب خوب پیٹ لیا، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ وہ سیدھا باپ کے پاس گیا، اس نے اپنے وجود سے کپڑے ہٹا کر دکھایا، ابا استاد نے مار کے وجود پہ نشانات ڈال دیے، ناجائز مارا ہے۔ والد کہنے لگا بیٹا جو استاد ہوتے ہیں وہ ناجائز نہیں مارا کرتے، جو استاد ہے وہ ناجائز۔ 5 سال تو جاتا رہا، کبھی ایسی کمپلین اور شکایت نہیں آئی، تو آج ہی استاد نے مارنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ 5 سالوں میں تو نے دیکھا ظلم کیا ہو؟ کہا حضور نہیں۔ تو کہا پھر آج کیسے کر دیا؟ کہا آپ بلا کے پوچھیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی پڑھا نہیں کرتی، وہ کبھی پڑھا۔ ہمارے ہاں اگر پنجاب یونیورسٹی کا استاد کی کوئی شکایت ہو تو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن مسجد کے قاری صاحب صبح اگر کسی بچے کو تھپڑ مارے نا تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ قاری صاحب بیچاروں کی تنخواہ ہے 8,000 روپیہ۔ تو اماں کہتی ہے میرا 8 کروڑ دا منڈا ہے تو 8,000 دا مولوی تے اور بھی لب جانا ہے سویرے، لہذا تو چھٹی تیری ضرورت کیسے ہوئی تو نے؟ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، اس شخص کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن یہاں چونکہ اس بیچارے کی وہ حیثیت نہیں ہے نا معاذ اللہ معاشرے میں، تو جس کا جی چاہتا ہے وہ جا کے چڑھائی کرتا ہے۔ آمدام برسر مطلب کہا بھئی کٹہرے میں کیسے بلا لوں استاد کو؟ بچہ کہتا ہے مجھے تکلیف بڑی تھی، میں نے اماں سے بھی کہا کہ اماں استاد جی نے ناجائز مارا ہے، پوچھیں۔ تو اماں کہنے لگے بیٹا تیرا ابا اول تو کسی کو نہیں کہتے، اور اگر کہہ لیں تو پھر ان سے ہاں کوئی نہیں کرا سکتا۔ اب بات ختم ہو گئی، صبر ہی ہے اگر تو کرے تو۔ وقت گزر گیا، 35 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا اور بیٹا حکمران بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ یہ بھویں بھی سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے، اس پہ جھکے رہتے۔ جس دن وہ شہزادہ تخت پہ بیٹھا تو پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد جی کو بلاؤ۔ گئے لوگ بلانے، وہ لاٹھی پہ جھکے ہوئے آئے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے، اور آ کے کھڑے ہوئے بڑھاپے میں۔ تو کہنے لگا استاد جی محسوس نہ کرنا آپ کو میں نے بڑھاپے میں تکلیف دی، مجبوری تھی، ابھی بھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو دردیں پھر ہونے لگتی ہیں، ابھی بھی رات کو جب سوچتا ہوں تو پھر سے وہ تکلیف دوبارہ
میری طبیعت میں جاگزیں ہو جاتی ہیں، بتائیں کیوں مارا تھا؟ اس وقت تو میں بے اختیار تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج اختیار آیا تو بتائیں۔ تو شیخ نے یوں آنکھیں کھولنی، بوڑھے تھے، اور غور سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو چمک آئے، کہنے لگے میں تو رب سے دعائیں مانگتا تھا کہ یہ دن آ جائے جو آج آیا ہے، اسی دن کے لیے مارا تھا، آج کے دن کے لیے ہی۔ کہا استاد جی کیا مطلب؟ کہنے لگے کتنی دیر ہو گئی مار کھائے؟ کہا 35 سال۔ کہا تجھے بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ آج کیوں بلایا؟ کہاں آج میں با اختیار ہوا تو بلایا۔ شیخ حسن کہنے لگے بیٹے مجھے پتا تھا تو حکمران بنے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 35 سالوں میں نہیں نہ بھولا تو مظلوموں کو قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے بلا لیا نا کٹہرے میں، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، وہ پھر بڑے بڑے مجرموں کو بلائیں گے، بڑے بڑے پاپیوں کو کھڑا کریں، اللہ کے حضور سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ بیٹا ظلم نہ کرنا۔ شہزادہ سمجھدار تھا، اٹھ کے آیا، استاد کے ہاتھ چومے، کہنے لگا استاد جی میں جسے پھینٹی سمجھ رہا تھا، مار سمجھ رہا تھا، تشدد جان رہا تھا، مجھے تو اب سمجھ آئیے وہ بھی میرے اسباق میں سے ایک سبق تھا، وہ بھی میرا ایک سبق تھا جسے مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا، وہ تو آپ نے میری تربیت